أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. اس صورت شریفہ میں اسلامی آداب بیان کیے جا رہے ہیں. معاشرت کے آداب، کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے آپس میں اتحاد کا ماحول رہے، نفرت دور ہو. چنانچہ گزشتہ ہفتے اللہ تعالیٰ نے ایسی چند چیزوں سے منع فرمایا، ایسی چند چیزیں بیان فرمائی کہ جو دو انسانوں میں آپس میں نفرت پیدا کرتی ہے. ان میں سے ایک چیز تھی غیبت. غیبت سے منع فرمایا کہ چونکہ غیبت کرنے سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. حالانکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد اور متفق ہو کر رہیں. اس پہلی آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، سب انسانوں کو اللہ نے ان دو سے پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں تقسیم کیا مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں، لِتَعَارَفُوا، اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، باخبر ہیں کہ کون گناہوں سے بچنے والا ہے، کون بڑا متقی ہے. یہ جو آیت شریفہ ہے، اس کا شان نزول یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان پڑھنے کا حکم فرمایا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، تو اس پر بعض مشرکین مکہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اعتراض کیا. چنانچہ بعض قریش مکہ نے اعتراض کیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک شخص نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ اس دن سے پہلے ہی چلا گیا اور اسے یہ برا دن دیکھنے کو نہیں ملا کہ ایسے ایسے لوگ اذان پڑھ رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک شخص تھے حارث بن ہشام، جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ جو بھی بولیں گے وہی ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بتلا دیں گے، تو اس لیے میں تو چپ رہتا ہوں، کچھ نہیں بولوں گا. چنانچہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے
اور اس میں فرمایا کہ تمام انسان برابر ہے۔ مساوات کا ایک عظیم اصول بیان کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، بڑائی نہ جتلائے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ مال اور دولت یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تو سب کے سب برابر ہیں۔ ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، بڑائی نہ جتلائے، تکبر نہ کرے۔ اور یہ جو قبیلے خاندان الگ الگ بنا دیے، تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک ہی نام کے دو آدمی ہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ قبیلے اور خاندان سے، باپ کے نام سے، اس کے خاندان کے نام سے پہچان لیں۔ اس لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تم بڑائی جتلاؤ، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں بڑی برادری کا ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے۔ یہ تو بہت بری چیز ہے، جاہلیت کی چیز ہے، تکبر اور بڑائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، عزت کی جو چیز ہے، عزت کے لیے جو معیار ہے، وہ برادری یا خاندان یا مال و دولت نہیں ہے، بلکہ عزت کا جو معیار ہے اور عزت کی جو کسوٹی ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ جس آدمی کے اندر جتنا زیادہ پرہیزگاری ہوگی، تقوی ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، تو اتنا ہی وہ زیادہ عزت والا ہوگا۔ آج ہم نے عزت کا مطلب سمجھ لیا کہ عزت کا مطلب ہے مال و دولت۔ جس آدمی کے پاس مال و دولت ہے اس کی اتنی ہی عزت کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ عزت کا اصل معیار ہے اور عزت کی جو اصل چیز ہے وہ ہے تقوی۔ جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ تقوی ہے، جتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جتنی اس میں پرہیزگاری ہے، جتنا وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اتنا ہی وہ زیادہ عزت کا حقدار ہے، اتنی ہی اس کی زیادہ عزت کرو۔ تو مال و دولت عزت کی چیز نہیں، عزت کی جو چیز ہے وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کس کے اندر کتنا تقوی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کی خبر ہے۔ تو انسان کبھی بھی تکبر نہ کرے۔ کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، بڑے خاندان کا ہے، تو یہ کوئی فخر کی، تکبر کی، بڑائی کی چیز نہیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن میں جسے چاہے فقیر بنا دے، ایک دن میں جسے چاہے امیر بنا دے۔ یہ باغ ڈور تو سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو لہذا یہ مال و دولت، یہ سب کوئی عزت، فخر، تکبر کرنے کی، بڑائی جتلانے کی چیزیں نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے حاصل کرنے کی، جس سے عزت ملے گی اللہ کے ہاں، وہ ہے تقوی۔ جب اللہ کے ہاں عزت مل جائے گی تو دنیا میں بھی عزت مل جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، تو اللہ رب العزت پھر ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بندے سے محبت اس وقت کرتے ہیں جب کہ وہ ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے، گناہوں سے بچا، تو اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب آسمان والے بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ سب آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فَتُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جہاں بھی وہ قدم رکھتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، وہیں اسے عزت ملتی ہے، اس کا ہر کام پھر بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل چلتا ہے سلسلہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ہاں جو عزت ملے گی وہ تقوی سے ملے گی۔ اس کے برخلاف جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور رسول کے احکام کو توڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا مبغوض ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان فرماتے ہیں اے آسمان والو، فلاں بندہ اللہ کا مبغوض ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، تم سب بھی اس سے نفرت کرو۔ تو تمام آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ فَتُوزَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کے لیے ناکامی رکھ دی جاتی ہے، پھر ہر جگہ اسے ناکامی ہوتی چلی جاتی ہے، سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی۔ تو اس لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرو،
پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تمہارے مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، تمہاری مخالفت ہم نے چھوڑ دی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ اصل میں ہوا تھا یہ کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑا، بہت زبردست قحط پڑ گیا، لوگوں کو غلے کی ضرورت پیش آئی۔ جس طریقے سے ابھی لاک ڈاؤن میں ہوا تو مسلمان خوب غلہ دے رہے تھے، اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہی دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، کافروں کی بھی مدد کریں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے۔ ان کو ہم زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن نفلی صدقات کافروں کو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی اجر ملے گا جو ضرورت مند ہے۔ تو بعض جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ ظاہر کرنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ اگر وہ یہ ظاہر نہ کرتے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلوا دیتے اور دے دیتے، عنایت فرما دیتے۔ تو انہوں نے اپنے کو ظاہر کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ بڑا انہوں نے گوار پن اور جہالت دکھائی، مدینے کی گلیوں میں گندگی پھیلا دی اور بازار کے اندر بھی بہت سارے خرافات مچائی۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیت شریفہ کے ذریعے بتلا دی کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، صرف زبان سے کہہ رہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں بنو اسد کے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ان سے یہ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، دل سے نہیں تم ایمان لائے ہو، دلوں کے اندر تمہارے نفاق ہے، کفر ہے، بس تم یہ کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ ہم نے تمہاری مخالفت چھوڑ دی، ہم نے ہتھیار ڈال دیے تمہارے سامنے۔ ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اب بھی تم اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو گے، یعنی دل سے پکے سچے مومن بن جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کریں گے، یعنی جو تم نے جو جھوٹ بولا ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اور فرمایا آگے کہ ہم بتاتے ہیں مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اللہ کے ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے۔ ثم لم یرتابوا، اور پھر اس ایمان باللہ اور ایمان بالرسول پر قائم رہے مرتے دم تک، لم یرتابوا، کبھی کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، کبھی شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جان اپنے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جان بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے صدقات، خیرات، مساجد، مدارس میں دینا، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم بڑی کنجوسی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے مال سے زیادہ کام نکلوا دیتے ہیں، اور اگر مال میں برکت نہیں ہوتی تو پھر زیادہ مال سے تھوڑا کام ہو پاتا ہے، اس میں دقتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ سے اگر کسی نے سوال کیا، کوئی چیز مانگی، تو آپ نے کبھی لا نہیں کہا، جواب نہیں دیا، بلکہ یہ فرما دیا اگر اپنے پاس وہ چیز نہیں ہے تو یہ فرمایا کہ تم کہیں سے لے کر اپنی ضرورت پوری کر لو، قرض لے کر، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ ایک صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت قیمتی چادر خود اپنے ہاتھ سے بن کر ہدیہ کی، اور وہ اس طرح کی چادر تھی کہ اسے لنگی کی جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پسند آئی، آپ اسے
آپ نے اسے بدن پر استعمال کیا اور اسے پہن کر آپ مجلس میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے بھری مجلس میں کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجیے۔ پہلی بار استعمال کیا اور کہنے لگے مجھے دے دیجیے، تو دیگر صحابہ ان کو گھورنے لگے کہ کیا کر رہے ہو تمہیں؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، سوچا کہ بعد میں ان کی خبر لیں گے، بعد میں ان کو ڈانٹیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اچھا میں ذرا دوسری بدل لیا ہوں، یہ تمہارے لیے۔ تو آپ تشریف لے گئے گھر میں، اور جو اپنی پرانی چادر تھی اسے ہی اوڑھ کر آ گئے، اور پھر وہ ان کو عنایت فرما دی۔ اس کے بعد صحابہ نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ چادر اپنے کفن کے لیے لی ہے اور میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا، چنانچہ انہوں نے کفن ہی بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے سوال کر لیا تو فوراً دے دیا۔ تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہماری گنجائش ہے، جیسا موقع ہے تو دے دینا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی یہی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں یہی بتلاتی ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا کام انسان کو مصیبت کے وقت کام آتا ہے، پریشانیوں کے وقت کام آتا ہے، پتہ نہیں کون سی مصیبت کے کس دیے ہوئے سے ٹل جاتی ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل تعلمون اللہ بدینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا ایمان بتلا رہے ہو؟ اللہ کو تو معلوم ہی ہے۔ کیا تم کہہ رہے ہو آمنا، جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنے ایمان کی اطلاع اللہ کو کر رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت تو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، تو اللہ کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم لڑائی جھگڑا کیے بغیر، جنگ کے بغیر ہی ہم ایمان لے آئے، یہ ہمارا احسان ہے ایک طرح سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی کہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں ایمان لانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے اسلام لانے کا میرے اوپر کوئی احسان نہ جتلاؤ۔ اول تو تم اسلام نہیں لائے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ دوسرے اگر کوئی اسلام لے بھی آئے تو اسلام لانے سے اسلام لانے والے کا ہی فائدہ ہے، خود اسی کا فائدہ ہے، تمہارا کیا فائدہ؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی۔ اللہ نے اگر تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، نیک عمل کی ہدایت دے دی، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب، انسان کو اعمال صالحہ کی، نماز کی، روزے کی، صدقے کی توفیق ہو جائے تو اس میں اپنے اللہ کا احسان مانے، شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دی۔ دل میں اگر کوئی برا خیال آ رہا ہے، بڑائی آ رہی ہے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، قرآن کی مستقل ایک آیت ہے، پورا رکوع ہے اس سلسلے میں، کہ اگر دینے کے بعد اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، یعنی اس کے ساتھ رویہ برا اختیار کیا جس کی کچھ مدد کی ہے، تو پھر اس دینے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ دینے کے بعد احسان جتلا دیا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، بیکار ہو جاتا ہے وہ۔ تو دینے کے بعد کوئی احسان نہ جتلائے اور اس کو کوئی اپنے رویے سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا اس کی مدد کا، اور اللہ نے مجھے اس ایک نیک عمل کی توفیق دے دی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخفی چیزوں کو جانتے ہیں، کتنی بھی کوئی چھپی ہوئی چیز ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو بھی تم اعمال کرتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو، اللہ رب العزت ان سب سے باخبر ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو اس کا استحضار رکھنا چاہیے، ذہن میں یہ بات رہے کہ میرا ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک حرکت میری اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، انسان جو اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھتا ہے، خیانت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، حتیٰ کہ جو دلوں کے اندر چھپا کر رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں۔ تو جب ان چیزوں کا استحضار رہے گا تو یہ معاون بنے گا گناہوں سے بچنے میں، پھر گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھنے گا۔ جب بھی کسی گناہ کا خیال آئے، گناہ کے کرنے کو دل چاہے، تو سوچ لے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر میں کسی عضو سے گناہ کروں گا اس عضو کی طاقت ہی ختم کر دے، وہ مجھے سزا دینے پر دنیا میں بھی قادر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت پوری ہو گئی، سورہ حجرات۔ تو اس سے ہمیں چند سبق معلوم ہوئے
پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر بڑا حق ہے، آپ کی تعظیم انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کی بے ادبی ہو گئی آپ کی شان میں، اس وقت بے ادبی کیا، مثلا اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں کلام پڑھا جا رہا ہے، وہاں کوئی بے ادبی، شور و شغب کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور ایسے ہی روزہ اقدس پر حاضری ہو، وہاں بے ادبی کرنا، زور سے بولنا، کیمرے، تصویریں یہ سب لینا، تصویریں کھینچنا وہاں روزہ اقدس پر جا کر، یہ سب آپ کی شان میں بے ادبی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ڈر ہے اس بات کا کہ جو زندگی بھر کے کیے ہوئے اعمال ہیں وہ نہ ضائع ہو جائے، کفر تک کا خطرہ ہے۔ تو پہلی تعلیم، پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے کلام کی، علماء کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی بے ادبی نہ کرے، علماء کی بے ادبی نہ کرے، اس سے ہماری نسلیں تک برباد ہو سکتی ہے۔ دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ مومنین آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے، لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ اگر دو ایمان والے بھائیوں میں کہیں لڑائی جھگڑا دیکھے تو ان میں صلح کرا دے، ان کو سمجھا دے، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ معاشرت کے اور زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے، ایسی چیزیں بیان کی گئی کہ جن سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ان سے بچو، کسی سے بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر آج کے سبق میں یہ بتلایا گیا کہ یہ جو اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، کوئی بڑے قبیلے، بڑے خاندان کا ہے، تو یہ کوئی فخر کرنے کی، اترانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل جو فخر کی چیز ہے وہ ہے تقوی۔ عزت کی جو چیز ہے وہ مال و دولت نہیں، بڑا خاندان ہونا نہیں، بلکہ عزت کے لیے جو معیار اور کسوٹی ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس وقت تک کہ اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہمارے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، پوری امت کو یا اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، امت کے اللہ حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس امت کے جو دشمن ہیں انہیں ہدایت صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان سے اپنی زمین کو پاک صاف فرما۔ یا اللہ اس امت کی بھرپور مدد فرما، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کو قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیں۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ مولا کریم ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔